بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج ہم بات کریں گے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے حوالے سے. وقتاً فوقتاً ہم مسلسل اس کی نشاندہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور کیسے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے گزشتہ روز ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے یہ ریمارکس بھی دیے کہ اداروں کے نام پہ بنائی گئی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہ اداروں کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنے نام پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پوری ریاست ہی پراپرٹی کا کام کرنا شروع ہو گئی ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب میری کل پرسوں جو ہے وہ وزیر اعظم جناب عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ بھی اس حوالے سے کافی پریشان دکھائی دیتے تھے. اس پہ چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ نے ان کا توجہ دلائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم سے یہ کہا جائے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کا نوٹس لیا جائے اور اداروں کی بدنامی کو روکا جائے. چنانچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس نشاندہی کے بعد سی ڈی اے نے اس پہ بڑا ایکشن لیا ہے، اور سی ڈی اے کے چیئرمین جناب عامر احمد علی نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں مختلف اداروں کے نام پہ بنائی گئیں ان کے نام فوری طور پہ تبدیل کر دیے جائیں، اور تمام ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو 3 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے نئے نام رکھیں کوآپریٹو کے حوالے سے. اور میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ان میں قومی اسمبلی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے. قومی اسمبلی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، اس میں ایم این ایز کے بھی پلاٹ تھے اور وہ قومی اسمبلی کے جو ملازمین ہیں ان کے بھی پلاٹ تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ بھی اس پہ بے قاعدگیاں ہوئیں. اس حوالے سے بھی ایف آئی اے ایک رپورٹ مرتب کر رہی ہے، ایک فرانزک رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے جو سپریم کورٹ میں پیش ہوگی. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ لینڈ مافیا جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی نہیں بخشا، اور سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے بھی ایک سوسائٹی بنائی گئی تھی. اس میں جج صاحبان کے اور سینئر وکلا کے پلاٹ تھے اور وہاں کے ملازمین کے پلاٹ تھے، اور اس کو بنے ہوئے 25-30 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک پلاٹوں کے قبضے نہیں دیے جا سکے. لیکن اس میں اربوں روپے کا فراڈ موجود ہے. اور پھر ناظرین اس کی دیکھا دیکھی ایف آئی اے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بھی معرض وجود میں آئی. اگر دیکھا جائے تو ایف آئی اے کی جو الماریاں ہیں وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی جو بے قاعدگیاں ہیں، جو فراڈ ہے، اس حوالے سے بھری پڑی ہیں. ایف آئی اے نے تو ان کے خلاف کام کرنا تھا، ایف آئی اے نے تو ان چوروں کو پکڑنا تھا، ان کے فراڈ کو پکڑنا تھا، لیکن ایف آئی اے نے ان سے متاثر ہو کر اپنی ہی ایف آئی اے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بنا ڈالی. اسی حوالے سے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ نے اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا. اور ناظرین پھر آگے چل کے دیکھیں وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. وزارت داخلہ ایک ایسی وزارت داخلہ ہے ہماری جو پورے ملک کو کنٹرول کرتی ہے امن و امان کے حوالے سے، اور کئی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس کے انڈر ہیں، جن میں انٹیلیجنس بیورو بھی شامل ہے. لیکن ادھر دیکھیں تو انٹیلیجنس بیورو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی انٹیلیجنس بیورو کی اپنی موجود ہے، اور اس میں بھی بڑے پیمانے پہ بے قاعدگیاں موجود ہیں جس کی ہم نے نشاندہی بھی کی تھی. لیکن دیکھا جائے تو اس میں انٹیلیجنس بیورو کو صرف یہ سہولت دی گئی تھی کہ ان کے ملازمین جتنے بھی چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کو وہاں پہ پلاٹ ملیں گے، اور ان کو پلاٹ ملے بھی. لیکن اس کے بعد لینڈ مافیا نے پھر انٹیلیجنس بیورو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایسا بے دریغ استعمال کیا، اس ادارے کا نام استعمال کیا اور ادارے کو بدنام کیا، اور خود ارب پتی ہو گئی. اس حوالے سے بھی میں نے مختلف مواقع پہ آپ کو آگاہ کرتا رہا ہوں کہ انٹیلیجنس بیورو کو کس طریقے سے انٹیلیجنس بیورو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پہ بدنام کیا گیا، اور اس کے اوپر ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی گلبرگ گرین بنا کے بڑی وارداتیں کی گئی. پھر ناظرین اگر آگے بڑھیں تو ہمیں ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی جو کامرس منسٹری ہاؤسنگ سوسائٹی نظر آتی ہے. اس میں تو بے قاعدگیوں کی ایک لمبی داستان ہے. اس کے اوپر نیب میں ریفرنس بھی بنا، نیب اب بھی اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے کہ لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا، لیکن ابھی تک کسی کی ریکوری نہیں ہوئی. البتہ نیب کی تحقیقات جاری ہیں. اور پھر ناظرین ذرا آگے بڑھے سینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، سینٹ ایوان بالا، سینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بھی نیب میں ریفرنس بنا. بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں، اور اس میں بھی سینیٹروں، اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے ملازمین کے پلاٹ ہیں. لیکن اس کو بنے ہوئے بھی 20-25 سال ہو گئے، لیکن کسی کو کوئی پلاٹ کا قبضہ نہیں ملا. کچھ عرصے بعد نئی پارٹی آتی ہے، وہ نئے دعوے کرتی ہے، اور اس کی تحقیقات ایک طرف نیب کے پاس ہے اور دوسری طرف ایف آئی اے بھی اس کی تحقیقات کر رہی ہے. اور پھر ناظرین میں آپ کو ایک اور خوفناک انکشاف کرتا ہوں کہ وزارت خارجہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. آپ دیکھیں وزارت خارجہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنائی گئی وہ یہاں ٹھلیاں انٹرچینج کے پاس ہے. لیکن اگر وزارت خارجہ کے افسران کو دیکھا جائے یا امبیسڈرز کو دیکھا جائے
تو مجھے نہیں امید کہ ان کو ابھی تک پلاٹ ڈیلیور ہوئے ہیں، چونکہ اس میں بھی بڑے پیمانے پہ بے قاعدگیاں ہیں۔ اس حوالے سے ایف آئی اے کے ایک افسران کا کہنا تھا کہ اس کی کئی مینجمنٹ جو آئیں ان کے خلاف تحقیقات ہوئیں، لیکن یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے۔ لیکن اس کے ارد گرد جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں وہ کافی بہتر ہوئیں جو پرائیویٹ تھیں، لیکن وزارت خارجہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کسی کو کچھ نہیں دے پائی۔ پھر سی بی آر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا ایک فیز جو ہے مکمل ہے اور دوسرا فیز اس کا سی بی آر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ٹھلیاں انٹرچینج کے پاس ہے، وہ ابھی اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سارے وہ تحفظات اور خدشات جو چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب کے ہیں، حکومت پاکستان کے ہیں، جناب وزیر اعظم پاکستان کے یہ تحفظات موجود ہیں، جس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے اور جس پہ چیئرمین سی ڈی اے عامر احمد علی صاحب نے یہ ایکشن لیا ہے اور 3 ہفتے کے اندر ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اس سے یہ ضرور ہوگا کہ جو ہمارے ادارے ہیں جیسے سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، پھر ایف آئی اے ہے، یہ بدنامی سے ضرور بچ جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اداروں کے نام پہ اب تک 2 اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، ان کو کون پکڑے گا، ان کو کون کٹہرے میں لائے گا؟ ایف آئی اے میں ان کے کیسز موجود ہیں، نیب میں ان کے کیسز موجود ہیں۔ اصولی طور پہ تو چاہیے یہ اب یہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیاں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، ایک اس بھینس کی طرح ہیں جو دودھ دینے کی بجائے لوگ اس کو کسائی کو دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا سارا فائدہ تو لے چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، جس کے بارے میں پھر ذمہ دار اور مال مویشی رکھنے والی یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کسائی کو دے کے جو پیسے ملتے ہیں لے لو۔ اب یہ جتنی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ان کا مال، ان کا خون بالکل مکمل طور پہ نچوڑا گیا اور لینڈ مافیا نے نچوڑا، ان کے کرندوں نے نچوڑا۔ کیا ان کو کوئی کٹہرے میں لا پائے گا؟ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ لینڈ مافیا کے پاس پیسہ ہے، جہاں قانون حرکت میں آتا ہے وہ پیسہ پھینکتے ہیں اور چمک دکھاتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیب اب تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایف آئی اے جس نے ان کے خلاف کارروائی کرنی تھی، انہوں نے خود ہی اپنی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ کرا لی، اور نیب جس نے ان سب کے گرد شکنجہ کسنا تھا۔ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ نیب نے گلبرگ گرین کے ساتھ معاہدہ کیا، انٹیلیجنس بیورو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ 10 سال پہلے معاہدہ کیا تھا۔ نیب کے تمام ملازمین کو انٹیلیجنس بیورو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی پلاٹ ڈیلیور کرے گی، اور تقریباً 4 سے 5 ارب روپیہ ان سے لے بھی لیا گیا، اور اب تک نیب قاصد بھی پلاٹ حاصل نہیں کر سکا۔ افسران کو تو کیا ملے گا؟ اب ناظرین یہ دیکھیں، لمحہ فکریہ ہے کہ جن اداروں نے ان مافیاز کو پکڑنا تھا وہ بچارے خود ہی لٹ گئے۔ ایف آئی اے نے ان کو پکڑنا تھا، اس نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لی۔ نیب نے ان کو پکڑنا تھا، وہ بچارے خود ہی لٹ گئے۔ یہ ایک خوفناک انکشاف میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور اس پہ ہمارے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے۔ جسٹس جاوید اقبال، جن کا سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی یقینی طور پہ پلاٹ ہوگا، چونکہ جب وہ وہاں پہ جج تھے تو اس سے پہلے کی یہ سوسائٹی موجود ہے، اور وہاں کا جو مافیا تھا ہر جج کو جو آتا تھا اس کو ایک فائل دے دیتا تھا۔ یقینی طور پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کا وہاں پہ پلاٹ ہوگا، اور نیب کے حوالے سے بھی چونکہ جو پیسے نیب وہاں پہ 4-5 ارب روپے ان کو دے چکا ہوا ہے انٹیلیجنس بیورو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو، تو جناب چیئرمین نیب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ آخر اتنی کیا اندھیر نگری ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کے تحفظات، خدشات اپنی جگہ حقیقت ہے، اور وزیر اعظم جناب عمران خان اپنی جگہ پہ پریشان ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو لاکھوں گھر بنا کے دیں، لیکن لینڈ مافیا ایک سے ایک واردات نکال کے لے آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی ایک سٹوری میں بتایا تھا کہ کنگڈم ویلی بنا کے وزیر اعظم جناب عمران خان کی تصویر کو بیچا جا رہا ہے، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم کی تصویر لگا کے، نیا پاکستان کا لوگو لگا کے انہوں نے ہزاروں فائلیں فروخت کر دیں۔ تو اس پہ اداروں کو ایکشن لینا چاہیے۔ چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ کو سلوٹ ہم کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اب اس اقدام سے کم از کم اداروں کی بدنامی تو رک جائے گی، لیکن جنہوں نے مال لوٹا ہے ان کو قانون کے شکنجے میں ضرور آنا چاہیے، تاکہ وہ جیل کی ہوا کھائیں، یا تو وہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں، اور یا پھر باقی زندگی جیل میں گزاریں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔